پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جال حق کا غالباً آج تیسرا درس ہے۔ آج کے درس میں علم غیب پر اعتراض اور اس کے جواب کا بیان ہوگا۔ جو لوگ علم غیب نہیں مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی قرآن پاک اور حدیث سے دلیلیں پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے جو قرآن آیات اور جو حدیثیں لائی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ معاذ اللہ حضور کو علم غیب نہیں، تو انہی آیات اور احادیث طیبہ کو لا کر اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جن آیات یعنی قرآن شریف کی جن آیتوں میں یا حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہے، تو ان میں یا تو ذاتی علم مراد ہے یا تمامی معلومات سے مطلب کہ سب کے سب، جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہے، یہ مراد ہے کہ جو کہا گیا کہ حضور کو علم غیب نہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ذاتی علم نہیں، یا یہ ہے کہ جتنا علم رب تبارک و تعالیٰ کو ہے اتنا علم نہیں۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ حضور کو بالکل علم نہیں یا حضور کو مکمل علم ہے، تو ایسی صورت میں دوسری آیات اور احادیث طیبہ جو ہیں وہ اس سے ٹکرائیں گی۔ اس لیے فقہاء اور محدثین مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جہاں آیت میں ہے کہ علم غیب کسی کو نہیں، تو مراد یہ ہے کہ اس کی اپنی ذات سے نہیں ہے، اللہ کے بتانے سے۔ انبیاء کرام بلکہ بہت سے اولیاء کرام کو بھی اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو پہلی آیت کے جو مخالفین پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یعنی حضور سے کہا گیا کہ آپ فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں اپنے آپ سے غیب کا علم رکھتا ہوں۔ تو اس آیت کو لا کر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگ وہابی دیوبندی، جن کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور کو معاذ اللہ علم غیب نہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں تو اللہ نے خود ہی کہا اپنے حبیب سے کہ آپ کہہ دو کہ میرے پاس علم غیب نہیں۔ تو اس آیت کی اب تفسیر میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد علم غیب ذاتی کی نفی ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے حضور کو علم ہے، اپنے آپ نہیں، ورنہ تو شرک لازم آ جائے گا۔ اور دوسرا اس آیت کا جواب یہ ہے کہ یہ کل علم کی نفی ہے، یعنی مکمل علم کی نفی ہے، ورنہ اللہ کے علم میں اور حضور کے علم میں اگر برابری ہو جائے تو پھر شرک ہو جائے گا، جتنا علم اللہ کو ہے اتنا حضور کا علم نہیں ہے۔ تو یہاں کل علم کی نفی ہے۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ بات یہ حضور کو یہ اللہ نے جو حکم دیا اور حضور نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو یہ عاجز و انکساری کے طور پر بیان فرما دیا گیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عاجز اور انکساری فرمانے والے تھے، حتیٰ کہ شب معراج جب رب تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حبیب آپ مانگو کہ آپ کو کیا دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جو اپنی دل کی بات رب کے بارگاہ میں رکھی، تو وہ یہی ہے کہ مجھے اپنی عبدیت میں شامل فرما، یعنی میں تیرا بندہ ہو رہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجز و انکساری، وہ ایسا موقع تھا کہ جہاں حضور جو فرماتے، جو ڈیمانڈ رکھتے وہ اللہ پورا فرماتا، لیکن وہاں پر بھی عبدیت کو یعنی بندہ ہونے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی پسند فرمایا، جس کی ترجمانی تشہد میں ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی
ورحمۃ اللہ تعالی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دی، واشہد ان محمدًا عبدہ، تو وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عبدیت ہونا اسی کو پسند فرمایا۔ تو یہاں جو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس علم غیب نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہاں عاجز اور انکساری کے طور پر، اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں مال و دولت ہے لیکن ان سے کہا جائے کہتے کہ نہیں ہم بھی ویسی ہی ہیں، تو یہاں کیا مطلب ہے کہ عاجز و انکساری کے طور پہ وہ بندہ بیان کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس اب مال و دولت ہی نہیں رہا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا۔ ہاں، تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت ہے کہ یہ فرمان کہ میں غیب نہیں جانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقرار پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سارے معلومات نہیں جانتے، اور یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم نہیں جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، تو یہاں اتنا ہی نفی ہے کہ میں اللہ کے برابر علم نہیں جانتا۔ اور اسی طرح سے تفسیر عرائس البیان میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکسار کے طور پر یہ فرمایا کہ اپنی ذات کو انسانیت کی جگہ میں رکھا، ورنہ آپ از عرش تا فرش ساری مخلوق میں اشرف ہیں اور ملائکہ اور روحانیین سے زیادہ ستھرے ہیں۔ حق تعالیٰ کی شان جباری کے سامنے عاجزی کے طور پر آپ نے یہ بات کہی کہ میں علم غیب نہیں رکھتا، یہ دعویٰ علم غیب کی نفی ہے کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں رکھتا، یعنی کہ مکمل علم غیب نہیں رکھتا۔ تو غرض کے تفاسیر کی جتنی بھی کتابیں ہیں، تفسیر نیشاپوری، تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، ان تمام کتابوں میں یہی ہے کہ یہاں آیت میں مراد یہ ہے کہ کل علم غیب نہیں رکھتا، ورنہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، یعنی مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی۔ اور علم غیب کی بات جب شروع میں چلی تھی آج سے پہلے والے درس میں، تو وہاں پر یہ حدیث پیش کیا تھا، اور اس سلسلے میں اور بھی بہت سی حدیثیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کا علم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی، تو جب زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی تو کنجی یعنی کہ چابی اس کے پاس رہتی ہے کہ جسے تمام چیزوں کی معلومات ہو۔ اب جسے معلومات ہی نہیں ہوگی تو اسے پھر چابی دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ظاہر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے علم سے مالا مال فرمایا۔ دوسری آیت وہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یعنی اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی ہوتی۔ یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں تھا، اگر غیب ہوتا تو حضور کے پاس بہت سی بھلائیاں جمع ہو جاتی معاذ اللہ۔ اس طرح کی بہت سی باتیں بیہودہ طور پر پیش کرتے ہیں آیت کا غلط سلط ترجمہ کر کے۔ اس آیت کے تحت بھی مفسرین نے 3 مطلب بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بطور انکساری اور عاجزی کے طور پر تھا، اور دوسرا یہ کہ اس میں تمام معلومات الہیہ جاننے کی نفی کرنا مقصود ہے کہ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا علم نہیں جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تیسرا یہ کہ یہاں پر بھی حضور نے ذاتی علم کی نفی کی ہے کہ مجھے اپنے سے علم نہیں، اللہ کے بتانے سے مجھے علم ہے اور غیب کا علم مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اب اس آیت کے تحت بھی جتنی بھی تفاسیر کی کتاب ہیں، ہر کتاب میں آپ کو یہی ملے گا، چاہے شرح مواقف ہو، ساوی حاشیہ ہو، تفسیر خازن ہو، تمام کتابوں میں یہی ہے کہ یہاں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ذاتی کی نفی فرمائی ہے، علم عطائی کی نفی نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کو وہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت کو بھی مخالفین لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اللہ نے بتایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ مفاتیح الغیب یعنی غیب کی کنجیوں سے مراد یا تو غیب کے خزانے ہیں یعنی ساری معلومات الہیہ کا جاننا، یا اس سے مراد غیب کو حاضر کرنے یعنی چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہونا،
کیونکہ کنجی کا کام یہ ہوتا ہے، کنجی مطلب چابی کیلی، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ تالا کو کھولنا. تالا کو کھول کے کیا جاتا ہے؟ اندر کی چیز کو باہر کیا جاتا ہے، باہر کی چیز کو اندر کیا جاتا ہے. اسی طرح حاضر کو غائب کیا جاتا ہے اور غائب کو حاضر کیا جاتا ہے. یعنی پیدا کرنے اور موت دینے کی قدرت یہ تو پروردگار ہی کی شان ہے. تو یہاں پر جو حضور نے فرمایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی اور ان کو وہی جانتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ یہاں پر موت دینے اور زندہ کرنے اور جو چیز موجود نہیں ہے اس کو موجود کرنے اور جو موجود ہے اس کو غائب کرنے، تو یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. ہم یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے بھی نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے غائب کو حاضر کر دے یا حاضر کو غائب کر دے. تو اس آیت سے بھی علم غیب کی نفی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے تفسیر روح البیان میں ہے کہ ان چیزوں کے تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایسی کنجی ہے کہ جس سے ان چیزوں کی پیدائش کا دروازہ کھولا جاتا ہے. تو وہی ملکوت ہے، پس ہر چیز کے ملکوت کے قلم سے ہر چیز کی ہستی ہوتی ہے، یعنی ہر چیز موجود ہوتی ہے، اور یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. یا اس سے مراد ہے کہ غیب کی کنجیاں بغیر تعلیم الہی کوئی نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے اللہ کے رسول بے شک جانتے ہیں. اس آیت کے اگر وہ مطلب نہ بیان کیے جائیں جو ہم نے بتائے تو یہ مخالفین کے بھی خلاف ہے، کیونکہ بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہیں اور اس میں علم غیب کی بالکل نفی کی گئی ہے. تو اس کا مطلب وہی ہوگا کہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اگر اس کو نہیں مانیں گے وہ، تو پھر وہ جو کہتے ہیں کہ شیطان اور ملکوت کے لیے بعض علم ہے اور معاذ اللہ ایسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مطلب کیا کہ وہ بھی تھوڑا سا تو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں. بالکل علم غیب جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے ما کان وما یکون، ایسا وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. تو اگر وہ اس آیت کا بالکل انکار کریں گے تو وہ بھی اپنی بات میں غلط ثابت ہو جائیں گے. لہٰذا ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہ آیت اپنی جگہ پر درست ہے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی ہے. اب یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اس جگہ ایک نقطہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آیت میں عندہ مفاتح الغیب، اور دوسری جگہ ہے لہو مقالید السماوات والارض. مقالید کا بھی معنی کنجیاں ہوتا ہے، مفاتیح کا بھی معنی کنجیاں ہوتا ہے. کنجی مطلب کیلی، چابی. تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اگر مفاتیح کا اول واو اول اور آخر حرف یعنی کہ میم اور ہا، مفاتیح میں پہلے میم ہے اور آخر میں ہا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میم کو لے لو پہلے سے اور آخر سے ہا کو لے لو، اور مقالید کا اول اور آخر حرف یعنی کہ میم اور دال کو لے لو، مقالید میں پہلے میم ہے لاسٹ میں دال ہے، یہ دونوں کو لے لو تو بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ظہور عالم کی کنجی ہے، یعنی کہ دنیا کے ظاہر ہونے کی کنجی، اس کی چابی، اس کی کیلی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. کہ لا یعلمھا الا ھو میں اسی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں ویسا کوئی نہیں جانتا. حقیقت حضور کو رب ہی جانے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے اس کو رب تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اس لیے بولا کہ آپ کی ہر ادا رحمت الہی کی کنجی ہے، آپ کا نور عالم کی کنجی ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو میرے ہی نور سے پیدا فرمایا گیا ہے. جنت میں آپ کا نام ہر نعمت کی کنجی ہے، اور جنت میں آپ کا جانا سب کے لیے جنت کے کھلنے کی کنجی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو جو فرمایا گیا کہ خزانوں کی کنجی، تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ حضور اس دنیا میں آئے، حضور کو بنانا مقصود ہوا تو دنیا وجود میں آئی. اب حضور جب جنت میں داخل ہوں گے تو دوسرے لوگ جنت میں جا سکتے ہیں. ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، تو پھر حضور کو غیب کی کنجیاں رب تبارک و تعالیٰ نے بھلا کیسے نہ دیا ہوگا. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کی نفی اس آیت سے نہیں کی جا سکتی ہے. ہاں، ایک آیت کریمہ یہ ہے
کہ قل لا یعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ تم فرما دو خود غیب نہیں جانتے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ اس آیت سے بھی وہ لوگ اگر کہیں کہ حضور کے لیے علم غیب کا ثبوت نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنی اس بات میں جو اس آیت کو پیش کریں گے، تو اس آیت کے پیش کرنے کی وجہ سے دوسری جو آیتیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کا علم ہونا ثابت بتایا گیا ہے، جیسے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، کہ حضور آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا، تو آیت میں ٹکراؤ لازم آئے گا۔ لہٰذا اس آیت کا بھی معنی اور مفہوم یہی ہوگا کہ یہاں مراد ہے کہ حضور اپنے سے علم غیب نہیں جانتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آیت کریمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائے گا رسولوں کو، پھر فرمائے گا تم کو کیا جواب ملا، عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، بتاؤ دنیا میں جا کر کیا تبلیغ کیے اور لوگوں کی جانب سے کیا جواب ملا۔ تو اس دن انبیاء کرام یہی کہیں گے کہ اے بار الہ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے، خوب زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ قیامت کے بارے میں یہاں تمام نبیوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی جو انبیاء کرام نے یہ جواب دیا یا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس علم نہیں، مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس اپنے سے علم نہیں لیکن تیرے بتانے سے علم ہے۔ اب یہاں تو وہ بارگاہ ہے یعنی رب کی بارگاہ میں کہ تیرے سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے تبلیغ کی اور لوگوں کا ہمیں کیا رسپانس ملا، کیا جواب ملا، اسی لیے انبیاء کرام وہاں جو ہے اپنے علم کی نفی کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے انبیاء کرام کے علم کی حیثیت ایسی ہی ہے کہ جیسے کہ سمندر سے ایک قطرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم جیسا کہ ایک سمندر ہے اور نبیوں کا علم جیسا کہ ایک قطرہ ہے، تو ایک قطرے کو سمندر سے بھلا کیا مناسبت ہو سکتی ہے؟ تو اسی وجہ سے انبیاء کرام نے کہا کہ ہمارے پاس غیب کا علم نہیں، یہ عاجز اور انکساری کے طور پر کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام انبیاء میں سے کسی کو بھی علم نہیں معاذ اللہ، بلکہ یہاں ان کی یہ بات عاجز و انکساری کے طور پر تھی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روز حشر جب تمام انبیاء کرام جمع کیے جائیں گے تو وہاں پر تو تمام انبیاء کرام کو معلوم ہے کہ ہمارے قوم نے ہمیں کیا جواب دیا، ہم نے ان تک کیا پیغام پہنچایا، یہ ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن وہاں نہیں بتائیں گے تو صرف عاجزی کے طور پر، انکساری کے طور پر۔ ورنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً 100 ایسی احادیث کریمہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اور اس کے بعد کے واقعات کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت میں ہی کروں گا، تو وہاں کا علم حضور اس دنیا میں رہ کر دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ تَحْتَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، کہ حمد کا جھنڈا وہ میرے ہی ہاتھ میں ہوگا اور لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بلکہ انبیاء کرام بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ پھر حضور یہ بھی فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پل صراط پہ تلاش کر لینا۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ملے تو فرمایا کہ حوض کوثر پہ تلاش کر لینا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملے تو حضور نے فرمایا جہاں نام اعمال تولے جائیں گے مجھے وہاں تلاش کر لینا، میں انہی تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ مل جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہ کر قیامت کے دن کے حالات کو جان بھی رہے ہیں، نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے غلام کی رہبری اور رہنمائی بھی فرما رہے ہیں کہ میں انہی تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ مل جاؤں گا۔ تو یہ وہی بندہ بتا سکتا ہے کہ جس کے پاس علم غیب ہوگا۔ ہمیں اور آپ سے اگر پوچھا جائے قیامت کے دن کہاں ملاقات ہوگی تو نہیں بتا سکتے، ہمیں آپ کو اپنی خبر نہیں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ انہی تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ مل جانا۔ اچھا، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے، اس فرمان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے۔ یہی 3 جگہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کو حضور کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ ایک پل صراط پر جو کہا گیا کہ بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، وہاں سے گزرنا ہے۔ حضور وہاں کھڑے کھڑے لوگوں کی سلامتی کے ساتھ گزرنے کی دعا فرمائیں گے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کو، رب سلم رب سلم، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کو پیاس بہت زیادہ زور کی لگے گی تو حضور حوض کوثر پہ اپنے گناہ گار امت کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ نام اعمال جب تولا جائے گا، یہ سب سے کٹھن والا مرحلہ ہوگا، یہیں سے فیصلہ ہونا ہے، تو حضور وہاں کھڑے رہیں گے۔ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس علم غیب ہو اور وہاں کے حالات جو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ ایک آیت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کو تو اپنے بارے میں معلوم نہیں کہ قیامت کے دن کیا کیا جائے گا۔ یہ آیت ہے، آیت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اپنے بارے میں معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور یہ آیت قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ مخالفین پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور بتا دیتے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس سے مخالفین دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ اپنی خبر تھی نہ کسی اور کی کہ قیامت میں ہم سے کیا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن اس کی تفسیر میں مفسرین کی 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت میں درایت کی نفی ہے۔ درایت کا مطلب یہ ہے کہ اٹکل اور قیاس سے، یعنی کہ اپنے عقل سے کسی بات کا فیصلہ کر لینا، اس کو بولتے ہیں درایت، اٹکل پچو جسے بولتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان سے کچھ پوچھیں، معلومات ہو نہ ہو، وہ اپنے سے کچھ بھی جواب دے دیتے ہیں اپنی واہوائی کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے۔ تو یہاں مراد یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے جو ہے یہ نہیں بتانے والے ہیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں، اللہ کے بتانے سے، وحی کے ذریعے سے جو حضور کو بتایا گیا ہے، یہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ تو یہاں جو بتایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ کیا کیا جائے گا، مطلب کیا کہ میرے اپنے سوچ کے حساب سے، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے اور وحی کے ذریعے سے جو مجھے خبر دی گئی ہے، مجھے یہ تمام چیزوں کی معلومات ہے، مجھے یہ تمام چیزوں کا علم ہے۔ ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ منسوخ کا مطلب کیا کہ اس آیت کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، اور کس آیت کے ذریعے سے اٹھایا، تو وہ آیت یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ یہ والی آیت جو ہے انا فتحنا لک، یہ بعد میں نازل ہوئی فتح مکہ کے وقت میں، سن 10 ہجری کے آس پاس۔ اور یہ والی آیت جو ہے اوپر وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ پہلی والی آیت ہے، یہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو ایک آیت کہ جس میں کسی چیز کی نفی ہو، اور کوئی دوسری آیت آ جائے کہ جس میں کسی چیز کا ثبوت ہو، تو یہ دوسری والی آیت جو ہے اس آیت کے لیے ناسخ ہو جاتی ہے، مطلب کہ اس کا حکم ختم کر دینے والی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر میں آپ سے کہوں مثال کے طور پر کہ پانی لے کر آؤ، پھر میں نے آپ سے کہا کہ نہیں چائے لے کر آؤ، تو مطلب کیا ہوا کہ حکم تو میرے ہی دونوں ہے، پانی کا بھی میرا ہی حکم ہے، چائے کا بھی میرا ہی حکم ہے، لیکن اب آپ کو چائے ہی لانا ہوگا۔ میری نیت بدل گئی، میرا ارادہ بدل گیا۔ اب آپ چائے لے کے آئیں گے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی آپ نے نافرمانی کر دی، آپ نے پانی کیوں نہیں لایا۔ تو اسی طرح سے یہ میری دوسری بات پہلی بات کو کاٹنے والی ہو گئی۔ اللہ نے دوسری والی آیت میں یہ فرمایا کہ حبیب آپ تو آپ رہے، لیغفر لک اللہ، آپ کے صدقے اور توسل سے میں اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو پھر حضور کے صدقے سے جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خبر بھلا کیسے نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی خبر ہے۔ اس آیت کا جواب کیا ہے کہ اس آیت کا حکم اٹھا لیا گیا ہے اس دوسری آیت سے۔ ہاں، اور ایک آیت یہ ہے کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اس آیت سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ۔ اس آیت سے مخالفین دلیل لاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں آنے والے منافقوں کو نہ پہچانتے تھے، پھر علم غیب کیسا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے دربار میں منافقین بیٹھے رہتے تھے سامنے، حضور نے ان کو نہیں پہچانا۔ مگر مفسرین نے اس آیت کی توجیہ، اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی
کہ اس آیت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم ان کو بات کے طریقے سے پہچان لوں گے۔ یہ والی آیت جو ہے لا تعلمهم نحن نعلمهم، یہ پہلے کی آیت ہے، اور یہ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ یہ بعد کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ حبیب منافقوں کو تو آپ ان کے بات ہی سے پہچان لیں گے، اتنا علم ہے آپ کے پاس کہ وہ جب بات کریں گے نا آپس میں تو آپ اسی سے پہچان لیں گے کہ اس میں کون منافق ہیں اور کون آپ پر جان فدا کرنے والے ہیں، کون جو ہے مومن اور مسلمان ہے۔ لہٰذا یہ آیت بھی منسوخ ہے، یعنی کہ لا تعلمہم جس میں کہا گیا کہ ہمیں علم نہیں، تو یہ آیت منسوخ ہے، یعنی کہ اس کا حکم بھی اٹھا لیا گیا اس دوسری آیت سے۔ عینی شرح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی کہ تقریر کی۔ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اخرج یا فلاں فإنک منافق فاخرج منہم ناسا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر ہی کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو منافق ہے۔ یہ روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بیان کر رہے ہیں جو حضور کے سامنے بیٹھے تھے، وہ جو دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نام لے لے کر مسجد سے منافقوں کو نکال رہے تھے، اور یہ بات کہ وہابی کہہ رہے ہیں کہ حضور کو منافقوں کا علم نہیں تھا۔ جو بیان کر رہے ہیں وہ دیکھ کے بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے تو نام لے لے کر نکالا ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود السابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی پہلے ایمان لانے والے، 6 نمبر پہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، تو ان کا یہ بیان ہے۔ اس آیت کے بعد کوئی بھی منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات نہیں کرتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان لیتے اور اس کے فساد باطن اور نفاق پر دلیل پکڑتے تھے۔ یہ آیت وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ سب خاموش رہتے تھے حضور کے سامنے، کہ اگر بات کریں گے تو حضور فوراً پکڑ لیتے تھے۔ ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور نے جب نام لے لے کر منافقوں کو نکالا تھا تو 300 مرد تھے اور 170 عورتیں تھیں مسجد میں۔ تو یہ وہی نکال سکتے ہیں کہ جن کو علم ہے، جو دلوں میں چھپے ہوئے بات کو بھی جانے، وہ نکال سکتے ہیں۔ ایمان اور نفاق یہ ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ نہیں جان سکتا ہے، یہ تو دل میں چھپی ہوئی بات ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ کون بندہ مومن ہے کون بندہ کافر ہے۔ آج کل جو ہماری پہچان تھی وہ ہماری پہچان بھی کامن ہو گئی ہے، کرتا پاجامہ جو مسلمانوں کی پہچان تھی، آج بڑے بڑے نیتا لوگ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، داڑھی بھی آج بہت سے لوگ شوق سے رکھتے ہیں، ٹوپی بھی بہت سے لوگ شوق سے لگاتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ تو منافقین تو وہ اور زیادہ ایسے رہتے تھے کہ معلوم ہی نہ ہو کسی طرح سے، ویسا ہی اوڑھتے پہنتے تھے جیسا صحابہ کرام۔ اب ایسے میں پہچاننا یہ صرف اسی بندے کا کام ہے جو دل میں چھپے ہوئے بات کو جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، جبھی تو حضور نے 300 مردوں کو نکالا مسجد سے اور 170 عورتوں کو نکالا۔ ہم اس بات علم غیب میں ایک حدیث پیش کر چکے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر ہماری امت پیش کی گئی، لہٰذا ہم نے منافقوں، کفار اور مومنین کو پہچان لیا۔ اس پر منافقین نے اعتراض کیا اور قرآن کی آیت ان کے جواب کے لیے آئی۔ ان سب دلائل میں مطابقت کرنے کے لیے یہ توجہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ علم غیب ہے۔ ایک آیت یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی منافق کی نماز جنازہ یا تو پڑھ لی یا پڑھنا چاہی، فاروق اعظم نے منع کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کی بات نہ سنی، تب یہ آیت اتری جس میں آپ کو منافقین کی نماز جنازہ سے روکا گیا۔ اگر علم غیب تھا تو منافق کا جنازہ کیوں پڑھا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے منع کیا اور جنازہ تھا ابی، عبداللہ ابن ابی، یہ بہت بڑا منافق تھا،
عید کا جنازہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے چلے گئے یا پڑھنا چاہتے تھے، تو اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو منافق کی جنازہ پڑھنے کیسے جاتے؟ اور اللہ نے منع فرمایا کہ آپ کو نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے۔ تو اس منافق کا حضرت عباس پر کچھ احسان تھا، اس نے حضرت عباس کے ساتھ کچھ بھلائی کی تھی، اور حضرت عباس یہ حضور کے چچا ہیں، اور اس کا فرزند مخلص مومن، اور خود اس منافق نے وصیت کی تھی، یعنی کہ یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے، اس کا بیٹا جو ہے، یہ مومن مخلص تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، سچا پکا مومن تھا۔ اور تو عبداللہ ابن ابی اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اچھا تھا منافق لیکن عقیدہ اس کا بھی تھا کہ حضور اگر جنازے میں آ جائے تو میری شفاعت ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی۔ ہاں، تو اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضور پڑھائیں، اور اس وقت تک اس کی ممانعت نہیں آئی تھی کہ منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، تو جو حکم نہیں آیا تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے گئے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابھی اس بات کا علم نہیں عطا فرمایا گیا تھا کہ منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ حضور کو معلوم تھا کہ منافق ہے، لیکن پڑھنے کیوں گئے تھے؟ چونکہ اس نے حضرت عباس کے ساتھ کچھ بھلائی کی تھی، حضرت عباس چچا ہیں تو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جاتا ہے، تو اس لیے حضور گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے اس وقت منع نہیں تھا، یہ حکم نہیں تھا کہ نماز جنازہ منافقین کی نہیں پڑھنی ہے، تو اس لیے حضور گئے، لیکن جب منع کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے پلٹ آئے، لہٰذا دینی مصلحت سے اجازت پر یہاں حضور نے عمل فرمایا تھا، اور وہ دینی مصلحت یہی تھا کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو عبداللہ ابن ابی نے ان کے چچا کے ساتھ کتنی بھلائی کی، کتنا احسان کیا، اور یہ ہے کہ ان کے جنازے میں بھی حاضر نہیں ہوئے تھے، اس لیے مصلحت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضر ہوئے تھے۔ لہذا قرآن کریم نے حضرت فاروق اعظم کی تائید فرمائی، غرض کہ اس مسئلہ کو علم غیب سے کوئی تعلق نہیں، اس کا منافق ہونا ظاہر تھا، مگر اس کی نماز میں بہت سی مصلحتیں تھیں، کریم کا کرم غیر اختیاری ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شامل ہو گئے تھے۔ ایک اور آیت یہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ حبیب تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور تم کو علم نہیں ملا مگر تھوڑا۔ مخالفین یعنی وہابی دیوبندی اس آیت سے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہیں تھا کہ روح کیا چیز ہے، لہٰذا آپ کو علم غیب نہیں تھا، وہ یہ کہتے ہیں۔ اس میں تین باتیں قابل غور ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس آیت میں یہ کہا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں دیا، یہ تو اللہ نے فرمایا نہیں کہ ہم نے علم غیب نہیں دیا۔ اس میں یہ کہا کہ چونکہ کفار نے، یہ میلاد النبی کے بیان میں نے کہا تھا کہ کفار نے حضور کو جانچنے کے لیے کہ یہ حقیقت میں نبی ہیں کہ نہیں، انہوں نے اپنی ایک ٹیم کو مدینہ طیبہ بھیجا تھا، وہاں کے بڑے بڑے عالموں کے پاس، کہ جا کر ان کے پاس ان کی باتیں رکھنا اور پوچھنا کہ کیا واقعی وہ نبی ہیں۔ تو وہ لوگ جو توریت اور انجیل کا علم رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کچھ سوال دیتا ہوں، یہ سوال اس نبی کے بارگاہ میں رکھنا، اگر وہ نبی جواب دے دے تو سمجھو کہ وہ نبی حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ جواب نہ دے سکے تو سمجھو کہ وہ جھوٹا نبی ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان علماء نے کہا تھا جو مدینہ طیبہ میں تھے، انہوں نے ان سے کہا تھا جو کفار مکہ تھے کہ تم ان سے روح کے بارے میں پوچھنا، اس نبی سے کہ وہ روح کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو جب یہ آئے اور حضور سے پوچھا کہ آپ روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ حبیب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، آپ فرما دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، باقی اس کے علاوہ تم روح کے بارے میں زیادہ جان نہیں سکتے۔ ایسا نہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، میں بتا سکتا ہوں، تمہاری عقل میں آ نہیں سکتی، اس لیے تم صرف اتنا سمجھو کہ روح رب کی جانب سے ایک چیز ہے۔ تو یہاں پر اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں فرمایا کہ مجھے روح کا علم نہیں ملا، لہٰذا اس آیت کو نفی علم روح کی دلیل بنانا محض غلط ہے۔ اس میں تو پوچھنے والے کافروں سے فرمایا گیا کہ تم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، تم کو روح کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، تھوڑا علم ہے، تم کیسے سمجھ پاؤ گے کہ روح کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ قل الروح من امر ربی کے معنی حضرت شیخ مہر علی شاہ انہوں نے حضرت محی الدین ابن عربی سے نقل فرمایا۔ محی الدین ابن عربی یہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں قل الروح من امر ربی کا مطلب کہ فرما دو کہ روح
یہ رب کے حکم سے ہے، یعنی عالم بہت سے ہیں، عالم کا مطلب دنیا، عالم عناصر ہے، عالم ارواح ہے، عالم امر ہے، عالم امکان ہے وغیرہ۔ تو روح جو ہے یہ عالم امر کی ایک چیز ہے۔ عالم امر یعنی جہاں پہ حکم دیا جاتا ہے جس دنیا میں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور تم لوگ عالم عناصر کے ہو، یعنی کہ اس دنیا کے، وہ دنیا الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے، تم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ اس دنیا کے بعد تم اس دنیا میں رہ کر نہیں جان سکتے، کیونکہ اے کافرو تم کو تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی نہیں ہے، بلکہ کافروں کے بارے میں کہا گیا تم کو تھوڑا علم ہے، اس لیے روح کے بارے میں تم مجھ سے زیادہ نہ پوچھو، تم نہیں جان سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم امر کی سیر ہی نہیں فرمائی، بلکہ خود بھی عالم امر سے بن گئے اور اپنے رب کو دیکھا، اور اسی عالم امر کی روح بھی ہیں۔ پھر آپ پر روح کیوں کر پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ حضور پر روح ظاہر تھی، ان کو معلوم ہے حضور کو کہ روح کیا چیز ہے۔ جس طرح ہم جسموں کو جانتے پہچانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ آپ میرے سامنے کون بیٹھا، یہ میرے سامنے کون بیٹھا، یہ جسم ہے، ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں آپ حضرات۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم امر میں بھی تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی پہچان کرا دی گئی۔ حضور علیہ السلام روح کو جانتے پہچانتے ہیں، کیونکہ ایک ہی عالم کے ہیں وہ۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدھے بشر اور آدھے روح تھے، ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت مریم تو بشر تھی اور حضرت جبرائیل روح ہیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے حضرت مریم کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل کو بھیجا، اور آپ کی پیدائش حضرت جبرائیل کے پھونک سے ہوئی، اسی لیے دونوں باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں موجود ہیں، بشر بھی اور روح بھی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت جبرائیل کے پھونک مارنے سے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ روح ہیں اور ان کو روح کے بارے میں معلومات ہے، تو یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شب معراج مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے تھے۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے، مقتدی کو اتنا علم ہے، تو پھر امام ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا کہنا۔ فتوحات ملکیہ میں شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ کیونکہ جبرائیل نے حضرت مریم کو ان کو بخشا اور ان کی پیدائش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر تا پا، یہ حضور روح ہے، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدھے روح ہیں، آدھے بشر ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل، اس لیے کہ حضور ہی کے نور سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا گیا، وہ آدھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہیں۔ یہ اس آیت سے بھی وہ اگر یہ کہیں کہ حضور کے لیے علم غیب ثابت نہیں ہوتا ہے، تو یہ ان کی یہ بات غلط ہوگی، اس لیے کہ یہاں علم غیب کی نفی ہی نہیں ہوتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں، تفسیر کبیر میں اس جگہ فرمایا کہ یہاں روح سے قرآن یا جبرائیل مراد ہے۔ کفار نے سوال کیا تھا کہ قرآن کیا ہے، شعر ہے یا کہانت ہے، یا جبرائیل کون ہے اور کیسے آتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ قرآن امر الہی ہے، نہ شعر ہے نہ جادو ہے، اور جبرائیل امر الہی سے آتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام خدا کو پہچانے تو روح کو کیسے نہیں پہچانیں گے؟ حضور علیہ السلام نے رب کو پہچان لیا، رب کے پہچاننے سے ہی حضور نے کہا کہ لوگوں تم کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، قیامت کے دن بڑی لطف بات علماء نے پیش کی ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام سے جو پوچھا جائے گا کہ دنیا میں گئے اور میرے دین کا تبلیغ کیے اور توحید اور رسالت کا تبلیغ کیے، لوگوں کو حکم دیے کہ اچھائی کی طرف آؤ، برائی سے رک جاؤ۔ اللہ فرمائے گا کہ مجھ پر ایمان لانے کی دعوت دیے، لوگوں سے برائی سے روکے، تو یہ کیوں کر کیے، یہ کیسے علم ہوا؟ تو تمام انبیاء کرام کا جواب یہی ہوگا کہ مولا وحی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا تھا، حضرت جبرائیل نے ہمیں بتایا تھا کہ تو ایک ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو ہم نے جو ہے تیرے پیغام کو آگے پہنچا دیا۔ یہ حضور کے علاوہ تمام انبیاء کرام کا یہی جواب ہوگا۔
لیکن جب حضور سے پوچھا جائے گا تو حضور کہیں گے میں نے سب کچھ دیکھ کر اپنی امت کو بتایا تھا، جنت بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم بھی دیکھا، مولا میں نے تجھے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر جا کر میں نے امت کو بتایا کہ میں سب کو دیکھ کر اور پہچان کر آیا ہوں۔ تو حضور سے کچھ چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا غیب رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے اخیر میں جنتیوں کو جو نعمت دی جائے گی وہ رب کا دیدار ہے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا غیب رب تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد جو ہے دوسری کوئی اور نعمت نہیں دی جائے گی جنتیوں کو۔ سب سے بڑے غیب کو رب تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، تو اب حضور کی نگاہوں سے بھلا کیسے کوئی چیز چھپ سکتی ہے، کیسے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ تو یہاں پر ان کی جانب سے کچھ آیتیں جو علم غیب کی نفی پر وہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کا جواب دیا گیا۔ چند اور آیتیں ہیں اور حدیث طیبہ ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے دوست و احباب کو بھی ضرور لے کر آئیں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ باتیں کچھ اس میں ایسی بھی ہوتی ہے جو آپ پہلے بھی سن رکھے ہوتے ہیں، لیکن کسی بات کو بار بار سننے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے اذا تکرر تقرر، جب کوئی بات بار بار کہی جائے تو وہ بات جو ہے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے، دماغ میں۔ تو آپ حضرات نے اگرچہ سنی ہوگی علم غیب کے بارے میں بہت سی بیانیں، بہت سی باتیں، لیکن اس کے باوجود آنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین، خالق کائنات، مالک بنیاز، پاک پروردگار عالم، تیرے عاجز و گناہ گار بندے تیرے حبیب کی شان علم غیب سننے کے لیے، سماعت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ مولا تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما، اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ مولا تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور توسل سے ہم تمام مسلمانوں کو بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے محفوظ و مامون فرما، گمراہوں کی گمراہیت سے مولا ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے نیک جائز مقاصد میں، ارادوں میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، ہمارے علم میں، عمل میں، تقوی طہارت میں مولا برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم جو سنیں جو پڑھیں مولا اس کو اپنے سینے میں، اپنے ذہن و دماغ میں ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت آبرو، ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ مولا ایمان ہی کے حالت پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا